جمیلہ میرے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا گھبرانا بالکل نہیں، اگرچہ ہم دشمن ملک میں ہیں مگر یہاں بنگلہ دیش والی بات نہیں ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے فٹ پاتھ پر آ گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک خیری ٹیکسی ہمارے قریب رک گئی۔ ڈرائیور نے سر نکال کر پوچھا، بابو کہاں چلے گا؟ میں نے کہا ذکر اسٹریٹ جائے گا۔ ڈرائیور بولا 10 روپے لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اور جمیلہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ٹیکسی کلکتے کے بازاروں میں ذکر اسٹریٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی ایک بہت وسیع راؤنڈ اباؤٹ گھوم کر بندرگاہ کے مین گیٹ کے سامنے سے گزری تو وہاں مجھے انڈین ملٹری پولیس کے فوجی کھڑے اندر سے باہر نکلنے والے لوگوں کی چیکنگ کرتے دکھائی دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہیزیٹیو کی وجہ سے مین گیٹ کے بجائے دوسری بندرگاہ کے راستے سے باہر نکل آئے تھے۔ کلکتہ کے بازاروں میں بھی ہر چوک میں فوجی کھڑے تھے، ان کے ساتھ پولیس کے آدمی بھی تھے۔ وہ آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ تو نہیں کرتے تھے مگر اندر بیٹھے مسافروں کو گھور کر ضرور دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد وہاں سے بعض لوگ جانے بچا کر کلکتے آ گئے تھے، ان میں پاک فوج کے جوان بھی تھے۔ تقریباً ہر چوک میں سے گزرتے ہوئے بھارتی فوجی ہمیں بھی غور سے ضرور دیکھتے، لیکن چونکہ جمیلہ نے ساڑی پہن رکھی تھی اس لیے وہ ہمیں بنگالی ہی سمجھتے تھے۔ ٹیکسی ایک جگہ رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا، صاحب میں تھوڑا سا سگریٹ لے آؤں؟ وہ گاڑی سے اتر کر پان والے کی دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے جمیلہ سے کہا، مجھے شک ہے کہیں یہ ٹیکسی ڈرائیور ہمیں غیر بنگالی نہ سمجھ رہا ہو، اسے تم مجھ سے ایک آدھ بنگالی میں ضرور بات کرنا۔ جمیلہ نے کہا، تم آگے سے کوئی جواب مت دینا کیونکہ تم بنگلہ نہیں جانتے، بس انگریزی میں اوکے اوکے کہہ دینا۔ اتنے میں ڈرائیور سگریٹ لے کر آ گیا۔ ٹیکسی آگے روانہ ہوئی تو جمیلہ نے بنگلہ زبان میں مجھ سے کچھ کہا۔ میں نے ہنس کر آگے سے اوکے اوکے کہہ دیا۔ ٹیکسی ایک ایسے بازار میں داخل ہوئی جس کے درمیان ٹرام کار کی پٹری بچھی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ذکر اسٹریٹ جاتے ہوئے لوئر چمپت روڈ آتی ہے جہاں ٹرام کار چلتی ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں یہاں کہیں رہنے والا ہوں یہ بات کہی، بس لوئر چمپت روڈ کے کونے پہ ہمیں اتار دینا، ہمارا مکان وہی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور بولا ٹھیک ہے صاحب۔ ٹیکسی واقعی لوئر چمپت روڈ پر سے گزر رہی تھی کیونکہ تھوڑی دور جا کر ڈرائیور نے ٹیکسی ایک طرف کھڑی کر دی۔ میں نے اسے کرایہ دیا اور جمیلہ کو ساتھ لے کر ایک بازار کی طرف گھوم گیا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ذکر اسٹریٹ کو وہاں سے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اچانک میری نظر مسجد کے اونچے میناروں پر پڑی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ذکر اسٹریٹ میں مسجد ناخدا بھی ہے، یہ اسی مسجد کے مینار ہیں۔ ڈر کے مارے میں کسی دکاندار سے پوچھتا بھی نہیں تھا کیونکہ اس طرح میرے اجنبی ہونے کا راز کھل جاتا، اور کلکتے میں اس وقت ہر اجنبی آدمی کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور CID اور ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی سویلین کپڑوں میں بھی عام پھر رہے تھے۔ میں مسجد ناخدا کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اندر سے ایک مسلمان نمازی باہر نکلا تو میں نے اسے ذکر اسٹریٹ کا پتہ پوچھا۔ وہ بولا، ساتھ والا بازار ذکر اسٹریٹ ہی ہے۔ ذکر اسٹریٹ میں داخل ہوا تو ایسے لگا جیسے پاکستان کے محلے میں آ گیا ہوں۔ پشمینے کی دکانوں پر امرتسر کے مسلمان کشمیری بیٹھے کاروبار کر رہے تھے، 2-3 برقع پوش عورتیں بھی نظر آئیں۔ اب مجھے خواجہ قمر کی دکان کی تلاش تھی، مجھے اس کی دکان یاد نہیں تھی۔ میں نے شالوں کی دکان کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے خواجہ قمر کا پوچھا تو وہ مجھے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا۔ یہ آدمی گورے چٹے رنگ کا آدمی تھا، عمر 60 سے اوپر ہوگی مگر صحت قابل رشک تھی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی بس یہیں سے آئے ہیں، آپ پلیز ہمیں خواجہ قمر صاحب کے مکان کا پتہ بتا دیں۔ حیرانی کی بات کہ میں خواجہ صاحب کے مکان کا نمبر بھول گیا تھا، حالانکہ کاکسیس بازار سے روانہ ہوتے وقت نمبر مجھے یاد تھا۔ یہ محض میرے ذہن کی پریشانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ آدمی بولا، میں ہی خواجہ قمر الدین ہوں، مگر آپ لوگ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں ٹھٹک سا گیا، کچھ شرمندہ بھی ہوا۔ میں نے کہا، ذرا ایک طرف آ جائیں، ہماری داستان بڑی لمبی ہے۔ خواجہ صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، میرے ساتھ آ جائیں۔ اس کا مکان بازار کی ایک گلی میں تھا۔ ہمیں مکان کی بیٹھک میں لا کر انہوں نے بٹھایا اور نوکر سے چائے لانے کو کہا۔ میں اور جمیلہ خاموشی سے پرانے سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب ہمارے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ فرمائیے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، خواجہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں اس وقت 15-16 برس کا تھا جب میں نے آپ کو امرتسر میں دیکھا تھا۔ یہ بتائیں کہ آپ شاہد بٹ اور فیاض بٹ کو تو ضرور جانتے ہوں گے۔ خواجہ صاحب چونک پڑے۔ ہاں وہ میرے بڑے قریبی عزیز ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ خیریت سے ہیں؟ مجھے ان کی بڑی فکر لگی ہے۔ کہ آپ بھی بنگلہ دیش سے آئے ہیں؟
میں نے کہا میں ان کا کزن ہوں۔ میں نے خواجہ صاحب کو اپنے بارے میں بتایا تو انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ جمیلہ کے بارے میں پوچھا، یہ بیٹی کون ہے؟ تب میں نے خواجہ صاحب کو شروع سے آخر تک سارے واقعات بیان کر دیے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سنتے رہے۔ اسی دوران نوکر چائے لایا اور مٹھائی رکھ کر چلا گیا۔ جب میں نے اپنی داستان غم ختم کی تو خواجہ صاحب نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اگرچہ کلکتے کے حالات پہلے ایسے نہیں ہیں، یہاں بھی سی آئی ڈی کی جگہ جگہ موجود ہے اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے پنجابی اور دوسرے غیر بنگالیوں کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں امن ہے۔ لوگ مجھے جانتے ہیں، پولیس والے بھی جانتے ہیں۔ میں ایک مدت سے یہاں بزنس کر رہا ہوں۔ میری بیوی بالی گنج اپنی بڑی بہن سے ملنے گئی ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ تم یہاں بالکل اسی طرح رہنا جس طرح اپنے وزیر آباد والے گھر میں رہتی تھی۔ انشاءاللہ تم دونوں کو پاکستان پہنچانے کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خواجہ صاحب نے اسے ہر طرح سے حوصلہ دیا، جس طرح ایک باپ اپنی غمزدہ بیٹی کو حوصلہ دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی محسوس ہوا جیسے میں پاکستان آ گیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے ہمیں چائے بنا کر دی۔ وہ کہنے لگے، جمیلہ بیٹی، تو میرے گھر میں میری بیٹی بن کر رہے گی، اسے تو باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا، لیکن بیٹا تم بھی میرے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سی آئی ڈی سفید کپڑوں میں موجود ہے اور پولیس کے مخبر بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کسی نہ کسی نے تم دونوں کو ضرور میرے ساتھ یہاں آتے دیکھ لیا ہوگا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بازار میں ایسے دکانداروں کو جن کے پاس مخبر قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، میں بتا دوں گا کہ دلی سے میری بڑی بہن کا بیٹا اور بیٹی مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تم پر کوئی شک نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں خاص طور پر ہدایت کروں گا کہ میں جب تک تم دونوں کو یہاں سے پاکستان پہنچانے کا انتظام نہیں کر لیتا تم اس مکان سے باہر نہ نکلو تو اچھا ہے۔ میں تمہیں اپنے مکان کے ساتھ کبھی کبھی دکان پر لے چلوں تو اور بات ہے، تم اکیلے کبھی باہر نہیں نکلو گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، جی خواجہ صاحب، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ہم بیٹھک میں ہی بیٹھے تھے کہ خواجہ صاحب کی بیوی بھی آ گئی۔ ادھیڑ عمر مگر صحت مند گوری چٹی کشمیرن تھی، مگر ساڑی میں تھی۔ خواجہ صاحب نے سب سے پہلے میرا تعارف کرایا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بڑا پیار کیا اور کہا، ایک مدت ہوئی تم لوگوں کے ماں باپ کو دیکھے ہوئے، پاکستان بھی بن گیا مگر ہمیں وہاں جانے کی توفیق نہ ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے جمیلہ کا تعارف کراتے ہوئے ہماری ساری کہانی مختصراً بیان کر دی اور کہا، اس نے بتایا ہے کہ شاہد اور فیاض بھی خیریت سے ہیں اور شاید بنگلہ دیش سے نکل گئے تھے۔ میں نے خواجہ صاحب کو یہ بتایا تھا اس خیال سے کہ خامخواہ انہیں پریشانی لگ جائے گی، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ شاہد اور فیاض جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ بیگم صاحبہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ میاں دونوں بھائیوں کو خیریت سے پاکستان پہنچا دے۔ ہمیں خواجہ صاحب کے ہاں رہتے ہوئے 3-4 دن گزر گئے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ نہ پیش آیا۔ جمیلہ بہن کو تو گھر کے اندر ہی رہنا تھا، میں بھی گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلے چٹاکانگ اور پھر کاکسیز بازار کے مکان میں بند رہا، پھر بحری تیل بردار جہاز کے کیبن میں بند رہا، اب خواجہ صاحب کے مکان میں بند ہو گیا تھا۔ صرف رات کے وقت خواجہ صاحب مجھے اپنے ساتھ امجدیہ ہوٹل کے پیچھے مسلمانوں کے محلے میں ٹہلانے کے لیے لے جاتے۔ سارا دن میں مکان کی 3ری منزل والے کمرے میں بستر پر لیٹا اخبار رسالے پڑھتا رہتا۔ طبیعت بہت چاہتی تھی کہ کلکتہ شہر کی سیر کروں، مگر خواجہ صاحب نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ خواجہ صاحب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جب دونوں ملکوں کے حالات معمول پر آ جائیں گے اور پاکستانی سفارت خانہ بھی کھل جائے گا تو وہ ہمیں ان کے حوالے کر دیں گے اور سفارت خانے والے ہم دونوں کو پاکستان پہنچا دیں گے۔ یہ بڑا لمبا سلسلہ تھا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اگرچہ جنگ بند ہو چکی تھی مگر کشیدگی اتنی سنگین تھی کہ حالات معمول پر آتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ چنانچہ اس خود ساختہ قید و بند کا 1 ہفتہ پورا گزر گیا تو میری طبیعت باہر نکلنے کو مچلنے لگی۔ ایک روز خواجہ صاحب کسی کام سے کلکتے کے علاقے بالی گنج گئے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ جمیلہ درمیان والے کمرے میں بیگم خواجہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ باہر کی سیر کی جائے، موقع اچھا ہے، خواجہ صاحب کی گھر پر نہیں ہے۔ چنانچہ میں اوپر والی منزل کی سیڑھیاں اتر کر نیچے مکان کی ڈیڑھی میں آ گیا۔ یہ سیڑھیاں ایسی تھی کہ اوپر سے نیچے ڈیڑھی تک بالکل سیدھی اترتی تھی۔ میرے نیچے آنے کی گھر میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ خیال تھا کہ لوئر چمپت روڈ پر جاؤں گا اور اگلے چوک تک ٹرام کی کار کی سیر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، آسمان بالکل صاف تھا۔ ذکر اسٹریٹ میں بڑی رونق تھی۔ میں لوئر چمپت پور روڈ والے چوک کی طرف چل پڑا۔
چوک میں خوب چہل پہل تھی، سگریٹ پان کی دکانوں پر ریڈیو بج رہے تھے، بنگلہ گانے نشر ہو رہے تھے۔ میری جیب میں انڈین کرنسی کے 10-15 روپے موجود تھے۔ میں نے سگریٹ پان کی ایک دکان سے کیورنٹ کا سگریٹ خرید کر سلگایا اور وہی فٹ پاتھ کے ایک طرف بیٹھ کر کھڑے ہو کر مزے سے کش لگانے لگا۔ اتنے میں ایک ٹرام کار آئی اور مجھ سے چند قدم آگے جا کر رک گئی۔ وہ اس کا سٹاپ تھا۔ میں بغیر سوچے سمجھے محض ٹرام کار کی سیر کے لیے دوڑ پڑا اور کار میں سوار ہو گیا۔ ٹرام کار ٹن ٹن کرتی چل پڑی۔ کنڈکٹر نے آ کر مجھ سے بنگلہ میں کچھ پوچھا، ظاہر ہے یہی پوچھا ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے اردو میں کہا، آگے کون سا چوک آئے گا؟ میری زبان سے اردو کا فقرہ سن کر دوسرے بنگالیوں نے سر موڑ کے میری طرف دیکھا۔ کنڈکٹر نے بنگلہ نما اردو میں مجھ سے کہا، آگے ڈلہوزی اسکوائر آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ڈلہوزی اسکوائر کا ایک ٹکٹ دے دو، 8 آنے نکالو۔ 8 آنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ ڈلہوزی چوک قریب نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ وہاں جا کر واپس آ جاؤں گا، ٹرام کار کی سیر بھی ہو جائے گی اور ڈلہوزی اسکوائر بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے ٹکٹ لے کر قمیض کی جیب میں رکھ لی اور باہر دیکھنے لگا۔ یہاں زیادہ تر دکانیں چینیوں کی تھی، یہ دندان ساز یا جوتا ساز تھے۔ ریستوران بھی دکھائی دیے۔ لوہے چمپر روڈ زیادہ کشادہ نہیں تھا، کافی دور جا کر ٹرام کار بائیں طرف مڑ گئی۔ اس طرح 3-4 چوک عبور کرنے کے بعد ٹرام کار ایک کشادہ علاقے میں نکل آئی، جہاں سبزے کے قطعے تھے، پارک تھے، دور دور اونچی اونچی ماڈرن عمارتیں کھڑی تھی۔ ٹرام کار بازار کے کنارے کنارے جا رہی تھی۔ مجھے خیال آنے لگا کہ میں زیادہ دور نکل آیا ہوں، مجھے یہیں کسی بس اسٹاپ پر اتر کر دوسری ٹرام کار میں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن ٹرام کار رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نظر میں آ گیا ہوں۔ جن لوگوں نے اردو کا جملہ بولنے پر میری طرف دیکھا تھا، ان میں ایک آدمی میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی شکل سے پکا بنگالی لگتا تھا، رنگ کالا، عمر 50 کے قریب ہوگی۔ آنکھوں پر نظر کی اینک تھی، سر درمیان سے گنجا تھا۔ میں نے قمیض پتلون پہن رکھی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ خواجہ صاحب سے مکان سے نکل کر میں نے سخت غلطی کی ہے۔ یہ آدمی یقینی طور پر CID کا آدمی تھا۔ ان دنوں CID اور ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ ان کا کام بنگلہ دیش سے بھاگ کر آنے والے بہاریوں پنجابیوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے اندیشے سر اٹھانے لگے، کہیں میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے سٹاپ پر اتر جاؤں گا اور واپس جانے والی ٹرام کا انتظار کرنے کے بجائے وہیں سے کوئی رکشہ ٹیکسی پکڑ کر ذکر اسٹریٹ واپس آ جاؤں گا۔ ٹرام کار ایک جگہ روکی تو کنڈکٹر میری طرف دیکھ کر کہا، ڈلہوزی اسکوائر آ گیا ہے بابو۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا اور فٹ پاتھ پر جس طرف ٹرام کار آئی تھی اس طرف چلنے لگا۔ میری نگاہیں تیزی سے ادھر ادھر کسی رکشہ ٹیکسی کی تلاش کر رہی تھی، مگر وہ علاقہ بڑا بڑا کھلا تھا، سڑکیں بڑی چوڑی تھی، گاڑیاں گزر رہی تھی، مگر کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بنگالی میں میرے ساتھ ٹرام سے اترا ہے یا نہیں۔ میں نے بڑی چالاکی سے گردن کھجاتے ہوئے رک کر پیچھے نظر ڈالی تو دل کی دھڑکن ذرا تیز ہو گئی۔ وہ بنگالی میرے ساتھ ہی ٹرام کار سے اتر آیا تھا اور اب طے کیا ہوا اخبار ہاتھ میں دبائے فٹ پاتھ پر مجھ سے 15-20 قدم کے فاصلے پر چلا آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور ادھر خالی ٹیکسی رکشہ تلاش کرنے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا وہ بنگالی بھی رک گیا تو ایسے کھڑا تھا جیسے وہ بھی کسی خالی ٹیکسی رکشہ کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے دل میں کہا، دوست پھنس گئے ہو، اب کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرو کہ اس خفیہ پولیس والے بنگالی کو دھوکہ دے کر نکل سکو، کیونکہ اس طرح یہ آدمی تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور کوئی پتہ نہیں کہ اگلے چوک میں کوئی بھارتی فوجی یا پولیس کا کوئی سپاہی نظر آ گیا تو یہ مجھے پکڑوا کر اس کے حوالے کر دے گا۔ جب دماغ میں کوئی ترکیب نہ آئی تو میں چل پڑا۔ ظاہر ہے میرے طاقوں میں لگے ہوئے بنگالی نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی ہوگی۔ میری نگاہ ایک قریبی عمارت پر پڑ گئی، وہاں انگریزی میں کسی فلم کا سائن بورڈ لگا تھا، یہ کوئی سینما ہاؤس تھا۔ اچانک ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی، دوپہر کے شو کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں اس بلڈنگ کی طرف مڑ گیا۔ بلڈنگ کی لابی میں کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے باتیں کر رہے تھے، دیواروں پر انگریزی فلم کی تصویریں لگی تھی۔ میں اس کھڑکی کی طرف لپکا جہاں سینما کے ٹکٹ لوگ لے رہے تھے۔ میں نے گیلری کا ایک ٹکٹ لیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ یہاں سینما ہال کے دروازے کے باہر گیٹ کیپر کھڑا تھا۔ میں نے اسے ٹکٹ دیا، اس نے آدھا کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور تھوڑا سا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ ہال کمرے میں پردہ پر انگریزی فلم شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پیچھے سے گیٹ کیپر نے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ پاس ہی ایک سیٹ خالی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔ مجھے اسکرین پر چلتی فلم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری نگاہیں گیلری کے اس گیٹ پر لگی تھی جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ خفیہ پولیس والا بنگالی ضرور میرے پیچھے ہال میں آئے گا، مگر جب 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ نہ آیا تو میں کسی حد تک اطمینان کا سانس لیا۔ میں اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور مجھے یقیناً سینما کے باہر کسی جگہ تلاش کر رہا ہوگا۔
مجھے چاہیے تھا کہ اسی وقت کسی دوسرے راستے سے سینما ہاؤس کی حدود سے نکل جاتا، لیکن یہ میری ایک اور حماقت تھی کہ میں سینما ہال میں ہی بیٹھا رہا، اس خیال سے کہ تھوڑی دیر تک وہ بنگالی مجھے ادھر ادھر تلاش کرے گا، جب میں اسے نہیں ملوں گا تو وہ چلا جائے گا۔ میں نہ تجربہ کار تھا، اس قسم کی باتوں کا مجھے پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، کم از کم بھارتی انٹیلیجنس سے مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ بنگالی میری تباہی کا ضرور سامان پیدا کر رہا ہوگا۔ سکرین پر فلم چل رہی تھی، میں اسے دیکھنے لگا، کوئی مار دھاڑ والی انگریزی فلم تھی۔ جب مزید 10-15 منٹ گزر گئے تو میں نے سوچا کہ اب تو خفیہ والا جا چکا ہوگا، چنانچہ میں اٹھا اور گیلری سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ 2-3 سیڑھیاں اترنے کے بعد خیال آیا کہ کہیں وہ بلا سامنے نہ کھڑی ہو۔ فوراً اوپر گیا اور گیٹ کیپر سے پوچھا، یہاں باتھ روم کدھر ہے؟ اس نے گیلری کے ساتھ ایک چھوٹی سی راہداری کی طرف اشارہ کیا، ادھر ہے۔ یہ بڑی تنگ راہداری تھی، اس کے آگے باتھ روم تھا۔ میں نے باتھ روم میں گھس کر اس کا جائزہ لیا۔ میرا خیال تھا اس کے پیچھے سے ضرور کوئی دوسرا راستہ دوسری طرف جاتا ہوگا۔ میں پچھلی طرف سے نکلنا چاہتا تھا، اپنی طرف سے میں بڑی عقل مندی سے کام لے رہا تھا۔ باتھ روم کا ایک دروازہ دوسری طرف ضرور تھا، مگر اسے اندر سے چٹخنی لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے چٹخنی کھولی اور دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھول کر دوسری طرف نگاہ ڈالی۔ دوسری جانب ایک چکور گیلری تھی، جہاں سے لوہے کا ایک چکردار زینہ نیچے سینما ہاؤس کی بغلی گلی کی طرف جاتا تھا۔ یہاں 3-4 سگریٹ، پان، کھان پینے کی دکانیں کی چیزیں تھی۔ میں زینہ اتر کر گلی میں آ گیا۔ یہ گلی سینما ہاؤس کی عمارت میں ہی تھی، آگے یہ بڑی سڑک پر جا نکلتی تھی۔ میں بڑے آرام سے مگر احتیاط سے چوکس ہو کر گلی میں سے گزرا کر سڑک پر ہی نکلا تھا کہ اچانک سامنے سے 3 پولیس کے سپاہی میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ بنگالی خفیہ پولیس والا ان کے ساتھ ہی تھا۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ یہ منحوس آدمی پولیس کو لے کر باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ میں اس طرف سے باہر نکلوں گا۔ تینوں پولیس کانسٹیبلوں نے رائفلیں اٹھا رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ خفیہ پولیس والا بنگالی مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے بالکل سامنے آ گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ بنگالی نے کہا، ابھی بتاتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ بڑی صاف اردو بول رہا تھا۔ میں نے کہا، میں یہیں سے آیا ہوں، کلکتے میں رہتا ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ میری زبان پر بالی گنج کا نام آیا۔ میں نے کہا، بالی گنج میں رہتا ہوں۔ خفیہ پولیس والے نے کہا، مگر تم لوئر چمپت روڈ سے آ رہے ہو، وہاں تمہارا کون ہے؟ کس سے ملنے گئے تھے؟ میں نے کہا، کسی سے نہیں، یوں ہی ٹرام کار کی سیر کر رہا تھا۔ خفیہ پولیس والے نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑ لیا اور پوچھا، کیا تم پنجابی ہو؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں پنجابی نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں گھبرا گیا تھا، میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور میں الٹ پلٹ جواب دے رہا تھا۔ کانسٹیبل نے کہا، تم بنگلہ دیش سے بھاگ کر آئے ہو، تم پاکستانی فوجی ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ اس دوران کچھ بنگلہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کسی نے بنگلہ زبان میں کہا، یہ پاکستانی جاسوس ہے۔ یہ دونوں الفاظ میری سمجھ میں آ گئے۔ میں فوراً بولا، میں بنگلہ دیش سے نہیں آیا، میں بالی گنج سے آ رہا ہوں، میں پاکستانی فوجی نہیں ہوں۔ بالی گنج میں کس کے پاس رہتے ہو؟ اتنا مجھے ہوش تھا کہ مجھے کسی حالت میں بھی خواجہ قمر الدین کا نام زبان پر لانا ہے اور نہ ہی ان کے مکان کا ایڈریس ان لوگوں کو دینا ہے۔ میں نے یوں کہہ دیا، وہاں میری ماسی کا گھر ہے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہوں، ہمارا اصلی گھر دلی میں ہے، میں دلی سے یہاں اپنی ماسی کے پاس آیا ہوں۔ اتنی دیر میں میری کھوئی ہوئی طاقت اور خود اعتمادی کسی حد تک بحال ہو چکی تھی۔ میں نے ان پر روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم مجھے یوں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تمہارے آئی جی پولیس میرے خالو کے دوست ہیں، میں ابھی انہیں فون کر کے بتاتا ہوں کہ تم لوگوں نے ناحق مجھے پریشان کیا ہے۔ ابھی یہ جملہ میرے منہ میں ہی تھا کہ خفیہ پولیس والے بنگالی نے آگے بڑھ کر زور سے میرے منہ پر تمانچہ مارا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اس وقت میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے اندر جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے خفیہ پولیس والے کو پنجابی زبان کی انتہائی گندی گالی دیتے ہوئے زور سے دھکا دیا۔ وہ پولیس کے سپاہیوں پر گرا۔ تینوں پولیس والے لڑکھڑا گئے۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جو مجھے اپنی ساری زندگی سے انتہائی قیمتی لگا۔ میں سڑک پر بھاگ اٹھا۔ میں اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی ادب خور شیر لگا ہو۔ سامنے فٹ پاتھ پر 2-3 عورتیں آ رہی تھی۔ میں انہیں پیچھے دھکیل کر نکل گیا۔ فٹ پاتھ پر لوگ آ جا رہے تھے جن کی وجہ سے پولیس کانسٹیبل مجھ پر فائر نہیں کر رہے تھے، مگر ان کے بھاگتے ہوئے بھاری بوٹوں کی آوازیں مجھے اپنے پیچھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب انہوں نے پکڑ لو، اسے پکڑ لو، یہ پاکستانی جاسوس ہے، اس قسم کی آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔
فٹ پاتھ پر پہلے تو لوگ مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے، اب وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ یہ ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ ایک جگہ دائیں جانب مجھے ایک تنگ سا بازار نظر آیا۔ میں دوڑتے دوڑتے اس بازار میں گھس گیا۔ پیچھے سے فائر کے 2 دھماکے ہوئے۔ یہ ہوائی فائر تھے، مگر میں بھاگتا چلا گیا۔ آگے جا کر بازار ایک تنگ گلی میں مڑ گیا۔ میں بھی گلی میں گھس گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، مگر نوجوانی کی عمر تھی، میرے اندر تمام توانائیاں محسوس تھی، اور پھر موت کے خوف سے کچھ مزید توانائیاں بیدار ہو گئی تھی۔ گلی میں پہنچنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا اور پولیس والوں کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ مزید 2 ہوائی فائر ہوئے۔ مجھے ایک بلڈنگ کی دیوڑی نظر آئی، میں اس میں گھس گیا۔ آگے ایک چوڑا زینہ اوپر جاتا تھا، میں تیز تیز زینہ اوپر چڑھ گیا۔ نیچے سے لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، بنگالی لوگ بھی میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ دوسری منزل پر ایک گیلری آ گئی۔ میں نے دوسری طرف جھانک کر دیکھا، ادھر کچرا گلی تھی۔ بمبئی اور کلکتے میں کچھ پرانی عمارتیں ابھی تک موجود ہیں، جن کے پچھواڑوں میں ایک کچرا گلی ضرور ہوتی ہے۔ اسے کچرا گلی اس لیے کہتے ہیں کہ بلڈنگوں کے فلیٹوں میں رہنے والے اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ کھڑکیوں میں سے اس گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ دن کو یا رات کے وقت کمیٹی کا ٹرک آتا ہے اور وہ کوڑا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا، میں نے کچرا گلی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر چھلانگ لگا دی۔ میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا، پیچھے پولیس لگی تھی۔ پولیس کے ساتھ بنگالی بھی شامل ہو گئے تھے۔ میری لیے جان بچانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر گرتے ہی اٹھا اور دوسری طرف منہ تھا اسی طرف دوڑ پڑا۔ اوپر سے مجھ پر ایک فائر ہوا، پھر دوسرا فائر ہوا۔ یقین کرے میری زندگی تھی کہ میں بچ گیا۔ گولیاں بالکل میرے قریب سے ہو کر گلی کے فرش پر تڑاق تڑاق لگی۔ گلی کا صرف ایک ہی راستہ تھا جہاں کوڑا اٹھانے والا ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا۔ گیلری کے اوپر سے پولیس نے 2 فائر کیے، مگر یہ ہوائی فائر تھے، کیونکہ اس وقت ٹرک ڈرائیور نے دونوں بازو کھول کر مجھے پکڑنے کے لیے میرے سامنے آ گئے تھے۔ پولیس نے اس کو بچانے کی خاطر مجھ پر فائر نہیں کیا۔ اوپر سے بنگلہ زبان میں کوئی چلایا۔ میں سمجھ گیا کہ ٹرک ڈرائیور کو پولیس نے مجھے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں پوری طاقت سے اس بنگالی ٹرک ڈرائیور کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ وہ پیچھے کو گرا، میں اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کر ٹرک کی دوسری طرف نکل گیا۔ ادھر بھی کچھ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے موجود تھے۔ وہاں سارے علاقے میں فائرنگ کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک پاکستانی جاسوس کو پولیس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا، مجھے ایک مکان کی کھلی ہوئی کھڑکی نظر آئی۔ یہ پہلی منزل کی کھڑکی تھی اور اس پر پردہ گرا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر کھڑکی میں گھس گیا۔ دوسری طرف ایک عورت بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی۔ وہ مجھے اچانک کمرے میں گھستے دیکھ کر چیختی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں بھی کمرے سے نکل کر باہر کو دوڑا۔ آگے صحن تھا۔ صحن میں سے گزرا تو 2-3 مرغیاں زور زور سے چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگ گئی۔ صحن کا دروازہ کھلا تھا۔ میں بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا، مگر قسمت میں میرے لیے جو کچھ لکھ رکھا تھا وہ میرے سامنے موجود تھا۔ مکان کے باہر بنگالیوں کا ایک ہجوم میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا انہوں نے مجھے دبوچ دیا۔ کوئی ٹھڈے مارنے لگا، کوئی میری گردن پر مکے مارنے لگا۔ اتنے میں پولیس بھی وہاں آ گئی۔ پولیس والوں نے مجھے بنگالی سے چھڑا کر اس وقت میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی اور کھینچتے ہوئے گلی سے باہر بازار میں لے آئے۔ خفیہ پولیس والا بنگالی بھی پولیس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بازار میں ایک طرف پولیس کی ویگن کھڑی تھی، مجھے دھکا دے کر ویگن میں ڈالا۔ جس سپاہی نے مجھے ہتھکڑی لگا رکھی تھی وہ ایک دوسرا کانسٹیبل میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ویگن کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ویگن بازار کی طرف چل پڑی۔ میں ابھی تک ہانپ رہا تھا، اب میری گردن اور میری کمر میں بھی درد ہو رہی تھی۔ بنگالیوں نے بڑی بے دردی سے مجھے پیٹا تھا۔ اگر پولیس والے وہاں نہ آتے تو یہ بنگالی مجھے ہلاک کر ڈالتے۔ دونوں سپاہی ویگن کی سیٹ پر بیٹھے تھے، میں ویگن کے فرش پر بیٹھا تھا۔ بے حد پچھتا رہا تھا کہ کیوں خواجہ صاحب کے مکان سے قدم باہر نکالا۔ اگر میں ان کے گھر میں ہی رہتا تو اس مصیبت میں کبھی نہ پھنستا۔